سوال ہے اور اس کے جواب میں ایک شعر بھی ہے لطیفہ بھی۔ آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ گناہ جو جنس اور شراب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا رویہ اعتبار بھی اتنا نرم کیوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ گناہ کریں، اور ایسے ہی آپ جھوٹی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک جمعے کو یہ کہا کہ رجم کے دوران مرد عورت کو بچا رہا ہے۔ میں نے اپنی مسجد کے والد صاحب سے یہ روایت پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ ہے، آپ اس کی وضاحت جھوٹ ہے، آپ اس کی وضاحت کریں۔ بات یہ ہے بھائی، شعر تو یہ ہے کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں کوئی ذکر کری، وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری، سرے سے بات ہی نہیں ہے یار۔ یہ شعر تو سپریم کورٹ میں اچھا لطیفہ بھی ایسے ہی ہے، جیسا سوال ہے ویسے ہی جواب ہو سکتا ہے۔ خاتون کی ایسی بیچاری ہماری طرح لڑکا وہ ناشتہ لینے جا رہا تھا، اس میں انڈے خریدے، ڈبل روٹی گھر میں ہوتا ہے، اس کنارے سے گزر رہا تھا، اس کنارے پہ تھی روڈ کے، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، چھیڑا ہے۔ راہگیر جمع ہو گئے، اس نے کہا یہ کچھ خدا کا خوف کرو، ہمارے ہاتھ میں ڈبل روٹی، ایک میں انڈے، یہ سب چیزیں پکڑی، میں نے کب چھیڑا اور آپ اس کنارے پہ ہم اس کنارے پہ۔ اس نے کہا تمہاری لچھن خوب جانتی ہوں کہ تم روٹی رکھو گے، پھر انڈے بھی رکھ دو گے، پھر تم روڈ کراس کرو گے، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر ایسے کرو۔ تو یہ ساری بات اس لیے ہے کہ یہ دیا دیکھیے، جہاں تک آپ نے گناہوں کا جنس اور شراب کے اوپر بھی لکھا ہے، کوئی غلط رویے کی بات نہیں، لیکن ہم صاف بالکل واضح اور دو لفظوں میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ بڑے جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، تہمتیں لگانا ہے، حسد کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کی تربیت اور شفقت میں کمی اور اپنے بڑوں کی عزت میں کمی، وہ گناہ ہے ایسے۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنا بھی گناہ نہیں ہے، تو اسے جائزہ لینا چاہیے اصلاح کے متعلق اس تصور کا جو اس کے ذہن میں۔ ایسے ہی مثلاً حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہ گار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی رزق روٹی اس کی ذمہ داری ہے اس پہ وہ ان کی فکر نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ شراب پیے نہ پیے، لیکن اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری فیکٹری میں اتنے مزدور کام کرتے ہیں اور ان کو میں نے تنخواہ دینی ہے، میرے اس پروجیکٹ میں اتنے مستری اور مزدور ہیں، مجھے تنخواہ بہرحال ان کی دینی ہے اور وقت پہ دینی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو خدا کے غضب اور اس کے عذاب کو لاتے ہیں۔ ہم گناہوں کے تقابل میں یہ کہتے ہیں اور بالکل ہم اس پہ اب تک قائم ہیں کہ جن گناہوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جنس اور شراب کو، یہ اس سے کم درجے کا گناہ ہے جتنا ہم لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث ہوتے ہیں۔ گاڑی کا غلط پارک کر دینا یہ شراب سے بہتر ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ راستے میں پتھر پھینک دینا تاکہ لوگ نہ چلیں، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے۔ آپ نہیں جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے،
وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے کہ راستے سے چیزیں ہٹاتے رہتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹا کام یہ ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کبھی رکاوٹ نہ کرنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا. تو لا الہ الا اللہ تو حضرت سے پڑھ لیا تھا. اب میں بس یہی کام کرتا رہتا ہوں کہ کسی کو راستے میں تکلیف نہ، یہ راستے میں گاڑیاں غلط پارک کر دینا، خام خواہ کھڑے رہنا، یہ عورتیں جو دروازہ روک لیتی ہیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے گفتگو کر رہی ہیں، کوئی مرد گزرنا چاہ رہا ہے تو وہ دیکھتا رہتا ہے بیچارہ، یہ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. بالکل یہ بڑے گناہ. جھوٹی شہادت، اللہ نے کئی شراب کے بارے میں یہ نہیں کہا جو جھوٹی گواہی کرتا ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَكْتُمْهَا، اور تم میں سے جو سچی گواہی چھپائے گا نا فَإِنَّهُ آثِمٌ، وہ سارا دل گناہگار ہو جائے گا. جانتے بوجھتے ووٹ دینا اور پتہ ہے یہ کرپٹ آدمی، یہ گواہی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ ہے. غلط ووٹ کا غلط استعمال، یہ گواہی آپ دے رہے ہیں یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ مجھے پسند ہے. یہ سب چیزیں ایسے ہی. اور رہ گئی یہ بات کہ ہمارا نرم رویہ کیوں ہے، ہم اس کی یہ سمجھتے ہیں بھائی نرم رویہ پر تو ہے ہی فضول بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ جذبات کے غلبے سے صدر ہوتے ہیں. اللہ چاہے تو انہیں معاف کر. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. عبادہ نے اس وقت جب مکہ میں آپ ایک ایک گھر اور قبیلے میں جا کے کہتے تھے کہ ابلغکم رسالات ربی، تمہارے پروردگار کا پیغام میرے پاس ہے، اللہ کا خط آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، اگر آپ مجھے بنا دیں تو میں آپ کو سنا دوں. لوگ دروازے بند کر دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے تمہیں رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے عربوں سے جنگ موڑ لے لیں، چلو اپنے لوگوں کو جا کے سناؤ. اس حالت میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں دعوت دی تھی کہ مدینہ منورہ آ جائے. عبادہ ابن صامت نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فرمایا بایعونی، میری بیعت کرو گے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور بدکاری بھی، ولا تسرقوا، اور تم چوری بھی نہیں کرو گے. اور پھر فرمایا فمن وفا منکم، تم میں سے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو جس نے پورا کیا اللہ اسے یقیناً جنت دے گا. اور اس میں کوئی کمی آ گئی، ان گناہ ان چیزوں میں کوئی گناہ ہو گیا تو فرمایا ستر اللہ علیہ، جس پہ اللہ پردہ ڈال دے بس پردہ پڑا دے. فرمایا یہ جو تمہیں تکالیف پہنچتی ہے نا دنیا میں، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. انشاء اللہ اگر چاہے گا تو عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا. اس لیے رویہ نرم ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلانے آدمی شراب پی، اور یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کے لیے ظہر میں 20 منٹ گورنمنٹ نے مثلاً دیے اور لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے اس تسبیح کو بھی گناہ ملے گا. خدا پوچھے گا کہ وہ جتنی دنیا مخلوق خدا کھڑی تھی اس کا کیا کیا. ایسی پیسے کا غلط استعمال ہے، سرکاری گاڑی ہے، فون ہے، گورنمنٹ کے پیسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو لوگوں سے اس لیے مال جمع کرے کہ اپنی ریاستوں میں خرچ کر دے، فرمایا اتلف اللہ، خدا اسے برباد کرے، خدا اس کو تلف کر دے. اتنی بڑی بددعا ہے. ایک آدھ بیٹے بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو جائے گیا، وہ کہتا ہے یہ کیا کیا خدا نے، اور تم جو سارے سرکاری مال معڑب کرتے رہو اس خاطر کہ وہ شراب سے مقدر گناہ کیا. سیدھی سی بات. اور جھوٹی روایات بیان کرتے. اچھا کیا ایک جمعے کو یہ کہا کہ رجم کے دوران ایک مرد عورت کو بچا رہا تھا. اصل بھائی صحیح ہے، ہم نے یہ صحیح روایت بیان کی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مگر ہزاروں بیانات ہیں، ہم سن لیں. شاید بتقاضۂ بشریت کوئی بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی روایت جھوٹ میں بیان
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق اس کے بارے میں بھی اور ہماری تحقیق بھی ہو اگر کوئی ہے، ادروائز ایسے نہیں ہوتا، ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا یہ کیا ضرورت پڑی ہے خام کا معاذ اللہ۔ جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ولی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، یہودیوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا اور لڑکی ہے، ان سے ایسی حرکت ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ حکم دوں تورات کے مطابق، ان کا تورات کے مطابق کا فیصلہ کر دے، ان کا لاؤ تورات جب پڑھی گئی تو اس لڑکے نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا جس میں رجم کا ذکر تھا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیٹھے ان کا اللہ کے رسول سے کہ یہ یہاں سے ہاتھ اٹھائے، نیچے ہے وہ تورات کی آیت۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو آیت نکل آئی اور اس میں رجم کا حکم تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا، اور جن لوگوں نے رجم کیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان میں شامل تھا۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وہ رجم ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ کن تو فیمن رجما، میں اس رجم میں شامل تھا جس لڑکی کو پتھر کر لگ رہے تھے، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ، اس پہ جھک گیا تاکہ اسے پتھر نہ پڑے۔ آپ کو محبت دی نہ ہوئی کسی سے، ہوتی تو پتہ چلتا کہ گناہگار ہونا ایک الگ بات ہے اور یہودی ہونا بھی ایک الگ بات ہے، لیکن جو محبتیں ہیں نا وہ بہت بہت شدید کیفیات اور احوال انسان پہ طاری کر دیتی ہیں، انسان سے بات نکلتے نکلتے وقت لگ جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں وہ کھڑے ہوئے منبر پہ جمعہ پڑھانے کے لیے، ان کا لوگو آج 1 سال ہو گیا رسول اللہ کے انتقال کو، اور سال بھر میں ابوبکر ایک بار بھی تو نہیں ہنس پاتے۔ جو دکھ لگ جاتا ہے نا دل کو، وہ دکھ کہاں، یہ تو مسلم کی روایت میں آتا ہے اور وہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب رجم کیا گیا حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو، تو ماعز بھاگے، تو کسی نے رجم کے عمل کے دوران اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور ماعز رضی اللہ عنہ کو ماری اور ان کا انتقال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ رپورٹ آئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو تم نے کیوں نہیں اسے بھاگنے دیا؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ کر رہا اور اللہ کو معاف کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک کیا اسے تم نے مار دیا، یہ فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو کیوں تم نے اس کا پیچھا کیا، منع فرماتے ہیں اس چیز سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات کے غلبے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، انسانی زندگی ہے، خاصہ ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی جھوٹ جذبات کے غلبے سے بولتے، وہ جھوٹ عادت ہے، وہ عادت کیسے ختم کرے گا؟ شراب پینا اتنی بری چیز ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں خدا کی ہر حد کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ کہوں، کسی پہ حد جاری کروں۔ خلافت کے دور میں فرماتے میں کسی پہ حد جاری کروں اور وہ مر جائے اللہ مجھ سے پوچھے۔ فرماتے بس یہ شراب سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اتنی شدید سزا دوں، مر جائے اور میں اس کی دیت ادا کروں۔ یہ سب نفرتیں، لیکن اس سے کہیں بدتر جھوٹ بولنا ہے، اس سے کہیں بدتر لوگوں کے مال کا حسد کرنا، ان گناہوں سے کہیں بدتر چیز ہے غیبت کرنا، جو کسی میں عیب نہیں ہے اس میں وہ عیب تلاش کرنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لگتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ناپ تول پورا نہیں کیا۔ ناپ تول کہاں پورا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام سے ذرا سا کم درجہ ہوتا ہے، مگر اتنا تو سب کچھ ہے، اور کسی کی مذمت پہ آتے ہیں تو اس کی ساری نیکیاں بلا دیتے ہیں کہ اس نے یار 2 وقت ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کبھی ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی ہنس کے ملا ہے۔
یہ ہمارے پیمانے، یہ گناہ نہیں ہے، اور خدا کچھ نہیں پوچھے گا، خدا بس یہی پوچھے گا کہ یہ 2 گناہ نہیں۔ جو شخص حرام مال کماتا اور اس سے قرض لینے کی گنجائش ہے، بھی یہ بھی بڑا خراب سوال ہو گیا۔ فضل الباری دیکھنا یار، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن منذر کی روایت سے، مولوی صاحب کو نہیں پتا تھا یہ روایت، مولوی صاحب نے نہیں پڑھا ہوگا، ظاہر ہے اپنی ساری کتابیں تو نہیں پڑھ لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھی، بہت اتنی سمجھدار تھی کہ عبداللہ ابن عباس چپ ہو گئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اس خاتون سے مسئلے پوچھتا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ام المومنین اللہ کے پوچھتا ہی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا تھا متع کے جواز کہ متع جائز ہے، تو بلایا ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور کہا کہ فی بینی و بینک کتاب اللہ، عبداللہ میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرنے والی چیز ہے، میں قرآن سے دلیل دیتی ہوں، تم میری دلیل کا توڑ لاؤ، کیسے فتویٰ تم نے متع کے جواز کا دے دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ ان کی بیویاں یا ان کی باندیاں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز چاہے گا ان 2 رشتوں کے علاوہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے گزرے ہوئے۔ ان کا عبداللہ بولو، یا تو اس کی بیوی کی حیثیت ہوگی یا باندی کی تیسری حیثیت، تم کیسے فتویٰ دیتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، کچھ نہیں بول رہا۔ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن تھے اور میں انتہائی مصروف تھی ان کی تیمارداری میں، اور رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زنا مجھے دی اور فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں یہ رکھ کے ان سے تیل لے آنا رحم کے طور پر۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، یہ لفظ ہے ان کے، انہوں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں کا پیسہ شراب کا ہے، سور کا ہے اور عقود فاسدہ کا ہے، یہ 3 لفظ لکھے ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دی اپنی زرا اور ان سے تیل لیا رات کو چراغ چلانے کے لیے۔ کسی نے کہا ام المومنین آپ کے پاس اتنا تیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ چراغ جلے؟ تو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو جائے، ہمارے گھروں میں اتنا اگر روغن تیل ملتا ہم لوگ کھانے میں ہی نہ ڈالتے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی تحریر ہے، عبارت آپ دیکھ لیجیے، صحیح بخاری کی شرح میں آیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرض لیا ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنے تقویٰ کی بنا پر نہ لینا چاہے، ضرور نہ لے، بالکل ٹھیک ہے، مت لو، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کی نیکی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن آپ اسے امپوز کرنا چاہیں پبلک پہ بھی کہ لوگ بھی اس پہ چلیں، یہ نہ فتویٰ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دقت اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ بلاگرز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ اور اسلام کے حوالے سے گھٹیا اور توہین آمیز باتیں کی۔ یہ بلاگرز منتدین کہلائیں گے یا نہیں؟ ان کے اس طرز عمل پر مسلم معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ نیز علماء کرام ایسے لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو کیا رہنمائی دے؟ جنہوں نے بھائی ایسی باتیں کی ہیں نا، پہلے تو بات سننی چاہیے کہ کیا کہا کیا، اگر اس میں واقعی کوئی توہین کی بات ہے تو یہ وہ جانے اور مفتی حضرات جانے، عام پبلک کی بات نہیں ہے کہ عام پبلک کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اٹھ کے کسی کو اسلام کی توہین پہ قتل کر۔ ایک ہے رسوم کفر اور ایک ہے التزام کفر، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی نے کفر کا جملہ کہا، کفر کا جملہ کہنے سے کیا وہ کافر بھی ہو جائے گا؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہر آدمی جو کفر کا جملہ بولتا ہے کافر بھی ہو جایا کرتا، مرتد بھی ہو جایا کرتا،
اس جملے کے متعلق سوچنا پڑتا ہے کہ آدمی نے کیوں کہا، کس حالت میں کہا، کس کو کہا، الفاظ کیا تھے۔ اس کی بڑی واضح مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، وہ حدیث جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح حدیث بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے اس کے آخر میں کہ وہ بندہ خوشی سے کہتا ہے، وہ اونٹ اس کو نظر آتا ہے اپنا، وہ خوشی سے کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ کفر کا جملہ ہے، لیکن اس سے حالت فرحت، حالت خوشی میں صادر ہوا ہے، اسے کون کافر کہہ سکتا ہے؟ معلوم اس مسئلے کو سمجھے ہیں نا، اسی لیے وہ کہتے ہیں گفتگو عاشقہ درکار رب، عاشقوں نے جو کچھ اپنے پروردگار کے بارے میں کہا ہے، جو شیشے عشق کا نہ ترکے ادب کو نہیں چھوڑا، محبت کا جوش اور جذبہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہم مرتد قرار نہیں دے سکتے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اور پھر رہے گی یہ بات کہ ہم مرتدین کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے، یہ جائیے کورٹ میں جائیے، شریعت کورٹ ہے، اس سے فیصلہ کرائیے، ہم اس میں نہ کریں۔ علماء کرام کو ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا رہنمائی؟ علماء کرام سے پوچھیں، علماء جانتے ہوں گے کیا رہنمائی۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبا، جس دن آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا، گویا اتنے لوگ خوش تھے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ پایا جائے گا جن سے محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی آیا اور اسے کہا اللہ کے رسول، نہ تو میرے پاس بھی اتنی زیادہ نیکی ہیں، نہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں، میرا انجام کیا ہو؟ بس ایک چیز ہے، مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اسی کے ساتھ پایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اتنے خوش تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہو، کسی کے پاس نیکیاں نہیں، لیکن ان سے محبت ہے۔ اٹ مینس کہ قیامت میں ہم ان کے ساتھ پائے جائیں۔ یہ جو محبتیں ہیں نا، یہ کوئی تھوڑا سا اثر نہیں رکھتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور تم میں سے جو آدمی نیک ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اس کے باپ دادا جو نیک ہے ان کو بھی اس کی نیکی سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، دونوں ترجمے کیے گئے، اگر ان کے شوہر اور بیوی ہیں، اور ازواج کا مطلب دوست بھی، اور جو اس کے دوست ہیں اس نیک آدمی، وذریاتی، اور جو اس کے شاگرد اور اولاد ہیں، اللہ نے کہا اس کی محبت سے سب کو فائدہ پہنچے گا کیا؟ اس لیے اپنا کے اچھے بندوں کے ساتھ محبت اور تعلق، اور اللہ معاف کرے وہ لوگ جو اسلام کی توہین اور ایسی چیزیں کہتے ہیں، اپنا وزن آپ کس پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی تورات کی ہنری وغیرہ نے شرح لکھی، آپ سے دیکھیے گا، اس میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ لگائی گئی نا، تو اس روایت کا جو اب سنا رہے ہیں یہ بائبل کی اس میں ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، وہ اور ہے بات میں سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بلکہ پہلے وہ بات اس گئے کہ آدمی جن کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حسن سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ ان کا اللہ، اس کا پھر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انہوں نے کہا پھر وہ جو تیرے لیے مشکل ہو اس میں کام آئے۔ اس کو چلتے چلتے سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنے بڑے لوگ تھے یہ، امام جواد جو تھے نا، یہ 10 سال ان کی عمر تھی، اور لوگ آپ کے مسائل مدینہ منورہ میں سے پوچھتے تھے، گھرانہ ہی سارا علم سے بھرا ہوا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا جواد، جواد کا مطلب
کھلے دل کا، جواد کا مطلب خرچ کرنے والا، جواد کا مطلب بغیر نفرے کی نفع اٹھائے لوگوں سے انہیں فائدہ پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جواب تو اللہ ہے جو تمہیں دیتا ہے اور تم سے کچھ نہیں دیتا، اور فرمایا اس کے بعد اللہ کے مخلوق میں سب سے پہلے میں ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد وہ آدمی ہیں جو تمہیں تعلیم دے، علم سکھائے اور علم کے عوض میں تم سے معاوضہ نہ لے۔ اور فرمایا تم جانتے ہو قیامت میں وہ شخص پوری امت بنا کر کھڑا کیا جائے گا، یعنی جتنا کسی امت کو اللہ اجر دیتا ہے اس اکیلے شخص کو دے گا۔ یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ وہ بائبل میں بھی انسان اپنا وزن کہاں ڈالتا ہے، لکھا ہے کہ چڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب ساری تیاری ہوگی تو چڑیا بار بار چونچ میں پانی بھر کے لاتی تھی اور ڈالتی۔ کسی نے سمجھایا اور اسے کہا ایک لو بھی لگ گئی نا تجھے تو بھول جائے گی، یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ میری چونچ کے پانی سے ہی آپ کیا بجھے گی، لیکن اللہ قیامت میں جب لوگوں کو اٹھائے گا تو دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ جنہیں جلانے کے لیے تھا اور ایک گروہ جس پہ راضی نہیں تھا۔ تو میں چاہتی ہوں خدا مجھے اس گروہ میں سے اٹھائے جو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے پہ راضی ہے۔ اس لیے جو میڈیا میں اسلام کے خلاف اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہے نا، بچا کے آدمی کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت سے لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا رہا، جب تمہیں وہ زمانہ مل جائے، شوہم کا، جب لوگ اپنی رائے پہ بن مٹیں، اور جب تم دیکھو کہ حکومت کے سرکاری مال کو لوگ اپنا ذاتی مال بنا لیں، اور جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے دوستوں کی عزت کریں اور اپنے باپ کو رسوا کریں، اور جب تم دیکھو کہ علم گھٹیا ہو جائے اور دنیا بڑھ جائے، تو علیہ کا بالبعید، پھر اپنے گھر میں ہی ٹک جانا، تو میں اپنے گھر میں رہوں، اور اگر گھر میں تمہیں بھی قتل کرنے آ جائے تو اسے اپنی تلوار دے دینا، اسے کہنا تو مار لے، میں تجھے نہیں ماروں گا، کہ قیامت میں خدا مجھ سے نہ۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ایسا زمانہ آ جائے، آپ نے فرمایا بس چپ کر کے گھر میں رہنا، اور فرمایا وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، ایک کام یہ کرنا کہ اپنے گناہوں پہ روتے رہے، اور دوسرا کام فرمایا تھا ان سے کہ اپنے گھر کے تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، بس گھر سے باہر نہ۔ ہمارا تعلق دہی علاقے سے جس میں چند قادیانی آباد ہیں، مالی طور پہ مضبوط ہیں، ان میں ایک کرانہ خاصا متوقل ہے اور قرض وغیرہ دیتے ہیں۔ ایسے شخص سے عام مسلمانوں کا قرض امداد وصول کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نہیں بھائی، ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں۔ بھٹے سے ان کی اینٹیں اور جگہیں چھوڑی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں امت کے، کچھ بھی نہ ہو، فتویٰ مفتی جو بھی دیتے ہیں، لیکن اگر وہاں پیش ہو گیا نا کہ ان لوگوں سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی نبوت کو کے مخالف ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ رقم لے کے کسی دوسرے طالب علم کے لیے تھیسس تیار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں ان اعمال میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کے متعلق پوچھا گیا تھا، آپ نے کہا شاعری کا اچھا ہے، برا برا ہے۔ تھیسس اس لیے تیار کرتے ہیں کہ طالب علم واقعی محنتی ہے، لائق ہے، اسے سب چیزیں آتی ہیں، ٹائم نہیں، بیمار ہو گیا، گھر کی مصروفیات ہے، کوئی اور چیز ہے، تو یہ تھیسس میرے لیے کر دو، اور اسے پتہ ہے سب کچھ آتا ہے، کوئی حرج نہیں، محنت کی ہے اس نے، اجرت دی، اور تیسری اس لیے تیار کرتے ہیں کہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، اور اس بنیاد پر وہ ترقی پائے گا، اس بنیاد پر جو کہیں افسر لگ جائے گا، یہ حرام کام ہے، یہ جھوٹی شہادت ہے، یہ ہے گناہ حقیقی، کہ پیسے لے کے بچے کو پاس کر دینا، نمبر دے دینا،
کہ بہت بڑا نااہل کو عہدہ دے دینا، نااہل آدمی کی سفارش کر دینا کہ جی مجھے پتا ہے یہ کوئی اتنا میڈیکل کا کام نہیں جانتا لیکن مہربانی کر کے اسے رکھ لے۔ کیوں رکھ لے؟ جب اہل نہیں ہے تو آپ اس کو عہدہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اذا وسد الامور الى غیر اہلها، اور جب تم دیکھو کہ عہدے ان لوگوں کو ملنے لگے ہیں جو اس کے اہل سرے سے ہیں ہی نہیں، فانتظر الساعۃ، تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ جو شخص جس فیلڈ میں ماسٹر نہیں ہے اول اسے بولنا نہیں چاہیے، اور اگر بولے بھی تو پھر برا نہ منائے، اگر اس کی کوئی بات نہیں مانتا اسے نہیں پتا۔ اب آدمی ہر فیلڈ تھوڑے ہی پڑھ لکھ لیتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو نہیں خبر ہوتی، اس لیے نااہل کی ترقی میں سفارش کرنا یہ کبیرہ بدترین کبیرہ، یہ شراب سے بدتر گناہ ہے۔ مملکت حوالے ہو جاتی ہے، حکومت حوالے ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ آپ نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اس میں عبداللہ کو بھی اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ان کا سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا عبداللہ اس طرح کی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ طلاق دی ہے، تمہاری بیوی پاک تھی یا اس کو ایام تھے؟ تو اس نے کہا ایام کی حالت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا تھا، اور ناراض بھی ہوئے تھے کہ اس بیچاری کی عدت زیادہ کر رہے ہیں۔ اور پھر امیر المومنین نے کہا جس لڑکے کو اپنی بیوی کو طلاق نہ دینی آئی میں اسے خلافت دے دوں گا، میں خلافت کے لیے کمیٹی میں شامل کر دوں گا۔ یہ کرائیٹیریا ہے، یہ معیار ہے۔ شریح رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، اور شریح کو قاضی مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، پوری خلافت راشدہ گزری ہے، شریح کہیں نہیں ہے، قاضی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر انہوں نے ساری جنگیں لڑائی، اپنی جگہ سے وہ نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ گیا تھا، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ شریح اتنے مسلم آدمی تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اٹھ شریح فیصلہ کر، افضل عرب، عربوں میں بہترین قاضی تم۔ شریح کے بیٹے نے کہا کہ والد اگر یوں کاروبار کر لیا جائے اور یہ کر لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرا ایک شریک ہے اور مقدمہ کا لانا ہے آپ کے پاس، اور یہ چیز ہے۔ شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ بھی دیا اور جیل بھی دلوا دیا۔ تو بیٹے نے شکایت کی، اس کا ابا اگر یہی کچھ کرنا تھا تو مجھے کل بتا دیا ہوتا، ان کا کل بتا دیا ہوتا تو اس عہدے کے قابل نہیں کرتا۔ یہ لوگ کہ جو اہل ہے اس کو لاؤ، جو صحیح آدمی ہے اس کا انتخاب کرو۔ اوابین، یہ واؤ کی شد کے ساتھ ہے، اردو کی غلط لکھتے ہو کیا اوابین لکھ دیا آپ نے۔ حدیث کا بھی حوالہ دیں، مذاہب بھی بتا رہے، سارے کام کرتے ہیں۔ اوابین جو ہے نا، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے۔ حضرت داؤد کی سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اللہ نے کہا انہ اواب، وہ ہمارا بندہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غالباً ان کے متعلق قرآن میں اواب کا لفظ ہے، ان کے بیٹے کے متعلق دیکھ لیجیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے حکومت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عابد الناس، اللہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس جڑی بوٹی میں ایک چیز تو یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گرم بہت ہوتی ہے اور اونٹ اسے کھاتے ہیں۔ اونٹ کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے
کہ دودھ زیادہ ہو جاتا ہے، گوشت لذیذ ہو جاتا ہے، اس جڑی بوٹی کے لیے عبید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جڑی بوٹی کا کھانا، منہ کو جلانا، یہ ابتدا ہے، اور انتہا اس کی یہ ہے کہ دودھ میں اور گوشت میں اضافہ، منہ بولے ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت کو اسی لیے عبادت کیا کہا جاتا ہے کہ عبادت کے آغاز میں شوق بھی ہوتا ہے، خوشبو ہے نا جڑی بوٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت بھی ہوتی ہے، اتنی عبادت کون کرے، لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ دودھ اور گوشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کی عبادت اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو نکالتا ہے کہ عابد الناس، اللہ کی سب سے اچھی عبادت کرنے والا، روزہ رکھتے تھے ایک دن، پھر دوسرے دن ناغا کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن ناغا کرتے تھے، بہت مشکل ہے، یا تو مسلسل روزے رکھتا رہے تو عادت پڑ جاتی ہے نا صبح شام کھانے کی، وہ بھی نہیں، ایک دن 3 وقت کھایا اور ایک دن 2 وقت کھایا، ایک دن صبح اٹھا اور ایک دن دیر سے، بڑا مشکل ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا، انہوں نے ایک عبادت کے لیے گھر میں کمرہ مخصوص کر دیا، اور ان کا 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آتا تھا پھر دوسرا اٹھ جاتا تھا، پھر داؤد علیہ السلام خود تشریف لے لاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آ جاتے تھے، بہت عبادت۔ اللہ نے کہا انہ یہ ہمارا بندہ ہماری طرف رجوع کرنے والا، تو اوابین کہتے ہیں اس نماز کو جس میں رجوع کیا جائے۔ اوابین کی نماز کون سی ہوتی ہے، اس پہ ہے اختلاف علماء کا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اوابین کی نماز یہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، جو صبح پڑھی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی بڑی پابندی کرتی تھی، کہتی تھی کہ اگر میرے والد بھی قبر سے اٹھ کے آئے نا اور منع کریں، مطلب سمجھانے کے لیے کہتی تھی میں پھر بھی نہ چھوڑوں اس نماز کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، مکہ کے فتح ہونے کی خوشی میں۔ ام المومنین کا خیال یہ تھا کہ وہ فرماتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی تو یا تو اوابین کی نماز کی یا پھر شام کو مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جائیں، یعنی 2 سنتیں تو پڑھتے ہی ہیں، سنت موقدہ ہے نا، اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھی جائیں، یہ ہے اوابین۔ تیسری قسم اوابین کی وہ ہے جو ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں یہ ہو گئی سنت موقدہ، اور 18 رکعتیں اور پڑھے، آپ نے کہا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کا حوالہ جو ترمذی میں آیا ہے کہ اس لیے 20 رکعتیں پڑھے یا پھر 6 رکعتیں پڑھے وہ اوابین میں شمار ہوگا۔ عام طور پہ علماء یہ کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد 4 نفل پڑھنا یہ اوابین